بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دا کلاس 6 کلاس۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری آن لائن کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے، تو میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں مس آمنہ۔ آپ یہ پکچر دیکھیں، یہ آپ کی اسلامیات کی کتاب ہے مطالعہ اسلام۔ آج جو ہم اپنا فرسٹ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ آپ لوگ اپنی کتابیں کھول سکتے ہیں، اپنی کتاب کھولیں اور لیکچر کو سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہم فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم کامل ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائی؟ کہ کائنات میں جو چیزیں ہیں ہم اس پر غور و فکر کریں، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کریں گے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگا۔ تو آج کے اس ٹاپک میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پانی۔ پانی کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پانی پینے کی سنت آپ کو یقیناً سب کو پتہ ہوگی کہ پانی کو دیکھ کر، اس کو بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 68 اور 69۔ ترجمہ: کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جو ہم پانی پیتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے، کیا اس کے برسانے والا کون ہے۔ یعنی جب ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں گے تو ہی ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی جو چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے، اب جا کے سائنس اس کے بارے میں تحقیق کرتی ہے اور ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، اور سائنسی زبان میں اس کو دور آب کا نظام یعنی واٹر سائیکل کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ سب لوگوں نے واٹر سائیکل کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا کہ پانی کس طرح سے ہم تک پہنچتا ہے۔ یہاں پہ واٹر سائیکل کی پکچر ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ سورج کی گرمی سے پانی کا بخارات بننا، ایواپوریشن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی سورج کی جو گرمی زمین تک آتی ہے تو پانی بخارات بن کر اوپر کی طرف چلا جاتا ہے۔ سیکنڈ چیز ہوتی ہے کنڈنسیشن، بخارات کا بادلوں کی صورت اختیار کرنا، یعنی اوپر جا کے وہاں پہ وہ بادلوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے پریسپٹیشن، یعنی بارش کا برسنا، اس کے بعد بارش برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح سے یہ واٹر سائیکل کا سسٹم چلتا رہتا ہے، اور اسی طرح سے ہم پانی کو سٹور کرتے ہیں، ڈیم وغیرہ بنا کے مختلف طریقوں کے ساتھ ہم پانی کو اپنے لیے سٹور کر کے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں بارش کے اس نظام کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 57۔ ترجمہ: اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ان بادلوں کو مردہ خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے اور وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لیتا ہے۔ یعنی بارش کے بارے میں بتا دیا گیا کہ بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے برستی ہے، ہوائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں، یعنی ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا چیز ہے کہ ایمان کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی ہیں یقین کے ہیں۔ ایمان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یقین کے ہیں۔ یقین اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے اور اس پر پختہ یقین کیا جائے۔
مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ دین کی اصطلاح میں اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو اس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہونا چاہیے، بحیثیت مسلمان عقیدہ توحید پہ ہمارا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اس میں انسان کے اندر عجز و انکساری، پرہیزگاری اور وسعت نظر پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کے دل میں اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو پختہ کریں، کیونکہ یہی دین اسلام کی بنیاد اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو کلاس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ آپ اس کو سنیں، اور آپ کو اگر اس میں کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ضرور کوسچن کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے۔ لیکن آج کے لیے آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے اس لیکچر کو سننا ہے اور اس ٹاپک کو پڑھنا ہے، اور اس میں کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ نے وہ کوسچن مجھ سے پوچھنا ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔